آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہودی وہاں کوئی زمین کا قبضہ لینے آئے ہوئے ہیں؟ یہودی کیا وہاں کوئی تجارتی منڈی تھی جس میں آئے تھے؟ یہودی کیا وہاں کوئی بہت بڑے شاندار قسم کے کھیت اور سبزے آباد تھے جس پہ وہاں رہنے آئے تھے؟ نہیں۔ 1896 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں ایلڈرز آف دا زائنرز اکٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ساری صورتحال کیا ہے۔ میرا مسلمان آج تک یہ سمجھتا ہے، پوری دنیا کا مسلمان، میں دنیا کے کم از کم 30 ایک مسلم ممالک میں گیا، کہ یہ ایک بیسیکلی زمین کی علاقے کی جنت ہے، جو یہودی نہیں سمجھتا۔ یہودی بالکل نہیں سمجھتا اس کو۔ قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کیا، اللہ نے فرمایا جب تم 2 دفعہ تم خرابی کرو گے، پہلی دفعہ جب تم کرو گے تو ہم تمہیں اٹھا کے تمہارے اس ہیکل سلیمانی کو تباہ برباد کر دیں گے اور تمہارے علاقوں میں لوگوں کو اپنے بندے گھسا دوں گا، اللہ کہتا ہے۔ بخت نصر ان کو اٹھا کے لے گیا۔ بخت نصر جب ان کو اٹھا کے لے گیا تو دجلہ فرات کی سرزمین میں رہ رہے تھے، اور ان کے 2 طبقات اکٹھے ہوئے تھے، اور ان کی اتنی بڑی بادشاہت تھی کہ جس کی حساب نے ایک ان اللہ کہتا ہے اخبار و رہبان، یعنی رہبان، پیر اور مولوی، پروت، یہ فقہ کے ماننے والے تھے، یہودی فقہ کے، وہ تالمود لے کے آتے تھے، اور یہ تھے تصوف قبالہ کے ماننے والے۔ یہ دونوں جو تھے، ان لوگوں نے وہاں پر آرام سے رہ رہے تھے، تو اچانک ان کے یہاں ایک پیغمبر تشریف لائے جن کا نام تھا یسع۔ قرآن پاک میں بھی آپ کا نام ہے، کبھی آپ نے کبھی یہودیوں کو پڑھا ہو تو پتا ہو نا کہ یسع، میں جس کو کہتا ہوں، میں نے کہا قرآن میں دیکھا یسع پیغمبر کا نام ہے، اکثر کو نہیں پتا ہوتا۔ یسع پیغمبر تشریف لائے تو انہوں نے کہا دیکھو 2 بشارتیں دیتا ہوں، ایک تو تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ گے واپس یروشلم، اور دوسرا تمہارے درمیان ایک مسیح آئے گا کہ جو تمہاری عالمی حکومت قائم کرے گا حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت سے۔ انہوں نے کہا یہ کون آ گیا ہے؟ انہوں نے پیغمبر کو پکڑا اور آری سے ذبح کر دیا، یقتلون انبیاء بغیر حق۔ لیکن اس کے 20 سال کے بعد ایران کے سائرس اعظم نے حملہ کیا، ان کو اٹھایا، واپس یروشلم میں آباد کر دیا۔ پھر اللہ نے ایک ایسا پیغمبر بھیجا جس پیغمبر کو وہ نشانیاں دی گئی ہیں جو پوری 1,24,000 پیغمبروں کی پوری جو لاٹ ہے اس کے میں سے کسی کو نہیں دی گئی، کسی کو نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم کے گھر میں بغیر باپ کے پیدا کیا، آئے گواہی کے طور پہ پالنے میں بولنے کی اجازت دی، انہوں نے بولتے ہوئے بتایا کہ عبداللہ ہوں اور میں پیغمبر ہوں۔ پھر اس کے بعد کوڑی کو ہاتھ لگاتے تھے، ٹھیک ہو جاتا تھا، نابینا کی آنکھوں پہ انگلیاں ہاتھ پھیرتے تھے، دیکھنا شروع ہو جاتا، مادر ذات نابینا، کم بیزن اللہ کہتے تھے، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تمام انبیاء اٹھا لیجئے تاریخ، کفار کے خلاف آئے ہیں، مشرکین کے خلاف آئے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والوں کے خلاف آئے ہیں، حضرت عیسیٰ مولوی اور پیروں کے خلاف آئے ہیں، کسی اور کے خلاف نہیں۔ کہ تم نے جو دین بنایا ہوا ہے میں اس کے خلاف ہوں، تم یہ جو کرتے ہو۔ اور آخری جو ان کا مارکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہے کہ سود کا بازار لگا تھا مسجد اقصی میں، انہوں نے جائز قرار دے دی تھی کہ ہم اپنے لوگوں سے سود نہیں لے سکتے لیکن غیر یہودیوں سے سود لے سکتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ اس میں گھسے، اپنے لوگوں کو لے کے انہوں نے الٹ دیا۔ اس کے بعد یہ گئے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف رومنس کے پاس، انہوں نے کہا کہ اس بندے کو ہم چاہتے ہیں کہ صلیب پہ چڑھا دیا جائے۔ اس نے آفر کی، اس نے کہا میرے پاس آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جس نے آپ کے کم از کم 150 لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے، ڈاکو ہے، بہت ظالم آدمی ہے، مجھے اس کو چھوڑتا ہوں۔ پوری یہودی قوم نے یہ سویپ کیا کہ ہاں اس کو چھوڑ دو، ان کو چڑھا دو صلیب پہ۔ 2 وجہ، ایک تو یہ ہے کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ مسیحا نہیں ہے، اور یہ مسیحا جو ہے اور ہوگا کیونکہ عالمی حکومت کام نہیں کی، اور دوسرا اللہ اپنے پیغمبر کو اس طرح کبھی ذلت کی موت نہیں دیتا۔ 500 سال تک، بلکہ 550 سال تک یہودی اور عیسائی اس بات پہ یقین کرتے رہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے صلیب دے دی گئی، جبکہ قرآن نے آ کے کہا وما صلبوہ وما قتلوہ۔ اب یہ ہے وہ کیفیت کے بچہ یہودی سے لے کے بوڑھے یہودی تک اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ہمارا ایک مسیحا آئے گا اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تخت پہ بیٹھ کر عالمی حکومت قائم کرے گا۔
1916 میں، اور روتھ شیلڈ، جو لوگ تھوڑا بہت پڑھتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ دنیا کا اس وقت سب سے امیر آدمی تھا، اور آج اس وقت دنیا کا سب سے امیر خاندان ہے، اپنے ساتھ 60 لوگوں کو لے کے پہنچا 1916 میں، جب انہوں نے بالفور ڈیکلریشن تقریباً ہونے والا تھا، اور وہ انہوں نے پروٹوکولز لکھ لیے تھے۔ جافا ایک جگہ تھی جہاں یہودیوں کا چھوٹا سا باغ تھا، انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی ایسی جگہ خرید دو کہ جو لوگوں کو نظر نہ آئے، جہاں آبادی نہ ہو، جہاں سبزہ نہ ہو، جہاں لوگ رہتے نہ ہو۔ تو انہوں نے تلبیب نام کی ایک جگہ خریدی۔ تلبیب اس ٹیلے کو کہتے ہیں عبرانی میں جس کے نیچے پانی ہو۔ 60 لوگ تھے، ان میں سے کوئی ایک نہیں تھا جو ارب پتی نہ ہو۔ روتھ شیلڈ کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں 60 گونگے تھے، اور ان گونگوں میں 60 سفید تھے اور 60 گرے کلر کے تھے۔ ایک پر گھروں کا نام لکھا ہوا تھا، ایک پر اس کا نام لکھا ہوا تھا انسانوں کا، لوگوں کا جو آلائے تھے۔ مکان الاٹ ہوئے، 3 کام کیے گئے۔ کہا ہماری عبرانی زبان دنیا سے مٹ چکی ہے۔ آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ عبرانی میں تورات اور انجیل اتری ہے، لیکن عبرانی زبان میں تورات اور انجیل دنیا میں موجود نہیں ہے، اصل کاپی موجود نہیں ہے۔ یہ پہلے گریک میں آئی تھی، پھر یدش ایک زبان تھی جو اسرائیلی بولتے تھے، تو ہم یہودی یدش زبان بولا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ایک تو یہاں پر عبرانی زبان کا انسٹیٹیوٹ کھلے گا، دوسرا ہمارا سینیگوگ کھلے گا، اور تیسرا ہم یہاں پر اس کا میونسپل آفس کھولیں گے۔ اور تمام یہودی جس وقت پہلا سال مکمل ہوا انہوں نے گھر مکمل کیے تو دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ اس وقت تک بالفور ڈیکلیریشن ہو گیا تھا جس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ ایوری جو لیونگ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ از ٹو بی کنسیڈرڈ ایز ون نیشن اینڈ دے ول آل رائٹ ٹو گو بیک ٹو دیئر پرومس لینڈ۔ یہ برطانیہ کے بالفور جیسا، برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا، اس نے ایک خط لکھا تھا روتھ شیلڈ کو، اسی کو ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا دیا ہر یہودی ایک تہہ خانہ بنائے گا، اس تہہ خانے کے اندر 5 لوگوں کو لے کے آئے گا جن کے ساتھ ہتھیار ہوں گے، اور وہ 5 کی ٹریننگ جو ہے وہ یورپ میں کی جائے گی اس جگہ پہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ 1916 سے لے کے 1948 کی 14 مئی تک، آپ سوچیں کہ 1916 میں وہ پہنچے ہیں اور 17 میں ہم پہنچ گئے ہیں یہاں سے وکٹوریا کراس لینے والے، اور ہم نے 17 میں وہ پورے کا پورا علاقہ جیسا برٹش پروٹیکٹریٹ کے طور پہ دے دیا ان کو۔ اس کے بعد سے وہ وہاں پر 1948 تک، جس وقت انہوں نے اعلان کیا ہے 14 مئی 1948 کو، تو تمام یہودی گھروں سے 5 لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے پورے علاقے کا قبضہ کر لیا اور بیت المقدس چھوڑ دیا۔ اس کو رہنے دو، یہ بعد میں دیکھیں گے۔ 1967 کے اندر وہ دوبارہ کیا۔ اب یہاں پر آپ شروع ہوتے ہیں، مسلم امہ، جس امہ کو اللہ نے کہا تھا کہ تم امت واحد ہو، جس نے کہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آپ اور میں، آپ میں سے جو میری عمر کے لوگ ہیں، خالد صاحب یہاں موجود ہیں، جاہد صاحب یہاں موجود ہیں، اور لوگ موجود ہیں، ان کو 67 وار کا ہوش ہوگا۔ کبھی کسی نے کہا یہ مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ ہے؟ عرب اسرائیل وار، آپ کو یاد ہوگا۔ آج بھی عرب اسرائیل تنازع، یہودی اس کو اپنا اور عربوں کا تنازع نہیں کہتے، وہ اپنا اور مسلمانوں کا تنازع کہتے ہیں۔ عرب اسرائیل وار میں عرب نیشنلزم کا جھنڈا بلند کیا گیا جس کے 4 ارکان تھے: جمال عبد الناصر، پیلسٹینینز جس میں یاسر عرفات اور اس کی قوم تھی، بشار الاسد کا باپ اسد، اور احمد اصل بکر عراق کا۔ ان لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم عربوں کی بالادستی چاہتے ہیں۔ میرے والد اس دن تقریر سن رہے تھے، عربی ان کو اچھی آتی تھی، ظاہر بات ہے، ایک عالم دین کے بیٹے تھے، تو ناصر کی تقریر سن رہے تھے۔ تو جمال عبد الناصر کی تقریر جو تھی اس کا آغاز تھا کہ اے فرعون کے بیٹو، تمہارا موسیٰ کے بیٹوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ تو اللہ کو پھر تھوڑی سی تو خیرت آنی تھی۔ بدترین شکست ہوئی 1967 کی، ادھر سے گولان ہائٹ لے لی، اسے سب کچھ لے لیا، پورا یروشلم سے سب آپ کا انہوں نے لے لیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک اسرائیل کا جو جھنڈا ہے اس پہ 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 نیلی لکیر یہ ہے، اور دوسری طرف دوسری نیلی لکیر، ایک ہے دریائے فرات کی لکیر اور ایک ہے دریائے نیل کی، ان کے درمیان میں نے حکومت قائم کر لی۔